والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ کل کے درس میں ہم نے غزوہ بنو مصطلق کے دو اہم واقعات کا تذکرہ کیا تھا۔ اس کے بعد اگلی جو بڑی معروف جنگ ہے، ویسے تو چھوٹے چھوٹے ملٹری ایکشن کئی ایک ہیں، لیکن جو بڑی معروف جنگ ہے وہ غزوہ خیبر ہے۔ غزوہ خیبر کے اسباب یہ تھے، ایک تو غزوہ خندق میں جو 10,000 کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مسلمانوں کے خلاف آیا تھا، اس میں خیبر کے یہودیوں کا بھی بہت بڑا رول تھا، اور یہ مدینہ منورہ سے شمال کی جانب صرف 100 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد تھے۔ آس پاس کے پورے علاقے کو پرامن بنانا، دشمن سے پاک کرنا یہ ضروری تھا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ بنو نذیر قبیلہ جس کو مدینہ سے ڈپورٹ کیا گیا تھا، وہ وہیں خیبر والوں کے پاس جا کر آباد ہوئی ہے، اور یہی وہ شرارتی لوگ تھے جنہوں نے اپنا ڈیلیگیشن بھیج کر مکہ والوں کو اکسایا کہ آؤ مل کر مدینہ کی اسٹیٹ کو ختم کر دیں۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ ان خیبر کے یہودیوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، جس طرح حارث بن ابی ذرار کے متعلق اطلاع ملی تھی، اسی طرح یہاں ان کے متعلق اطلاع ملی کہ یہ اپنے انہی بنو نذیر قبیلہ، بنو قریظہ، ان لوگوں کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور یہ پروگرام بنا رہے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات تھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا غزوہ خندق کے بعد پالیسی تبدیل ہوئی کہ اب آپ انتظار نہیں کریں گے کہ دشمن فوج لے کر آپ کے سر پر آ جائے، حملہ کر دے، پھر آپ دفاع کریں۔ نہیں، اس سے پہلے کہ وہ آئے آپ وہیں جا کے اس طاقت کو کچل دیں۔ اب ان کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام، اور یہ وہی 1400 جو صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہ پہلی مرتبہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی تھی کہ میرے ساتھ صرف وہ لوگ آئیں جو صلح حدیبیہ میں ساتھ تھے۔ اب اس کی کیا وجہ واللہ عالم، لیکن بظاہر جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ چونکہ خیبر کا وہ علاقہ وہ اوپن ایریا نہیں تھا، یہ سارے اپنے اپنے قلعوں میں رہتے تھے، اور وہاں اگر مسلمانوں کے لشکر میں کچھ منافق اور غدار چلے جاتے تو زیادہ نقصان ہو سکتا تھا مسلمانوں کا۔ اب یہ جو 1400 تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی۔ ایک منافق وہ خود باہر ہو گیا تھا، جد بن قیس، تو یہ لوگ ٹیسٹڈ تھے، ان پر پورا بھروسہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی کو ساتھ لے کر، محرم کا مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہ ہجرت کا 8واں سال تھا،
اور یہ 8واں سال ہجرت کا یہ بڑا اہم ثابت ہوا، اس میں 3 بڑی جنگیں ہوئیں اور آخر مکہ فتح ہوا۔ بہرحال خیبر کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے، جب خیبر کے علاقے کے قریب پہنچے ان کو پتہ چلا کہ مسلمان لشکر آ رہا ہے، یہ بھی گھبرا گئے کہ ہم نے ابھی ارادہ کیا ہے، 1-2 میٹنگز کر کے فیصلہ کیا ہے اور تیاری بھی صحیح طرح سے شروع نہیں کی، اور مسلمان وہاں سے لشکر لے کر ہمارے سر پہ پہنچ گئے، تو معاملہ اتنا آسان نہیں ہے پھر ان کے ساتھ لڑنا۔ لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے اپنے قلعوں میں بند ہو جاؤ، مسلمان کھلے علاقے میں ہوں گے، ہم اندر محفوظ ہوں گے، اور اوپر سے تیر برسا کے اپنا دفاع کرتے ہیں۔ 8 قلعے مشہور تھے، لیکن 5 جو بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قلعہ نائم، قلعہ صعب بن معاذ، قلعہ نزار، قلعہ ابی، قلعہ زبیر، یہ مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے 5 گروپس بنائے اور ایٹ اے ٹائم 5 فورٹس پر حملے کا آرڈر کیا۔ سارے قلعے 1 دن، 1.5 دن، 2 دن اس میں فتح ہوتے گئے، لیکن قلعہ نائم جو سب سے بڑا قلعہ تھا اور اسی میں ان کا بڑا لیڈر مرحب تھا، یہ فتح نہ ہو سکا۔ 3 دن گزر گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل میں کمانڈ چینج کروں گا اور ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بڑا اچھا انداز تھا کہ اپنے ساتھیوں کی تعریف کیا کرتے تھے، کوئی بھی کارنامہ سر انجام دیتا بڑا اپریشیٹ کرتے تھے، شاباش دیتے تھے، حوصلے بلند کرتے تھے۔ غزوہ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ فدا کا ابی و امی، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، تو کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضرت زبیر کو کہا کہ یہ میرا سپورٹر ہے۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ اب صحابہ کرام انتظار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو جھنڈا دیتے ہیں۔ چنانچہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ کہا جی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے اور وہ اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا اور اللہ تعالیٰ نے فی الفور شفا دے دی۔ 2-3 واقعات ایسے ملتے ہیں کہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایسی شفا دی کہ حیران کن۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں جب ان کے پاؤں پر کسی بچھو یا کسی ایسی چیز نے کاٹا تھا اور شدید تکلیف ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی اپنا لعاب مبارک لگایا، اللہ سے دعا کی اور وہ ہمیشہ کے لیے جگہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ غزوہ احد کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت قتادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دفاع کے لیے کھڑے تھے، تیر آیا اور آنکھ میں لگا، آنکھ نکل کے باہر کو لٹکنے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی، بلیڈنگ بھی ہو رہی اور آنکھ نیچے لٹک گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے آنکھ کو اٹھایا، اپنی جگہ پہ رکھا اور اللہ سے دعا کی، اللہم اجعلھا احسن عینیہ، اللہ یہ آنکھ میرے دفاع میں ضائع ہو رہی ہے، میری تجھ سے درخواست ہے کہ اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے بہتر بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فی الفور حضرت قتادہ کی اس آنکھ کو بالکل صحیح فرما دیا تھا۔ تیسرا واقعہ یہ آ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فی الفور شفا دے دی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کمانڈ دی
اور فرمایا کہ دیکھو ہم بھی لڑنے کے لیے آئے ہیں، یہ لوگ بھی لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، 3 دن سے لڑائی ہو بھی رہی ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر جب میں کمانڈ تبدیل کر رہا ہوں تو گویا کہ نئے سرے سے جنگ شروع کر رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر آخری مرتبہ تم ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر ایک بندہ بھی تمہاری دعوت پہ مسلمان ہو گیا، ساری دنیا کا خزانہ ایک طرف، اس کا ایک بندے کا کافر کا مسلمان ہونا ایک طرف، تمہارے لیے اتنا قیمتی سرمایہ ہوگا وہ۔ اور کچھ الفاظ بھی ملتے ہیں، لَإِسْلَامُ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ قَتْلِ أَلْفِ کافر، کہ ایک کافر کا مسلمان ہونا اس سے جتنا میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے 1000 بندے کو قتل کر کے میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، یعنی ہم قتل و غارت والے نہیں ہیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق جا کر پہلے دعوت دی اسلام کی، لیکن ان کی جارحانہ پالیسی، جارحانہ انداز، وہ اپنی جگہ پہ بڑے شیر بن کے بیٹھے تھے کہ 3 دن تک یہ ہمیں شکست نہیں دے سکے۔ چنانچہ جنگ شروع ہوئی، اور پھر جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے 2 صحابی غالباً، ایک حضرت طلحہ اور دوسرے حضرت حذیفہ، ان کو آنکھوں کے اشارے سے فرمایا کہ کسی طرح اس مرحب تک پہنچنے کی کوشش کرو، راستہ بناؤ میرا بھی، کیونکہ وہ اپنی فوج کے درمیان ہے، آس پاس سارے فائٹرز ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، اب یوں سیدھا تو کوئی نہیں جا سکتا، لڑتے ہوئے ان کو ہٹاتے ہوئے ہی جائے گا۔ حضرت طلحہ اور حضرت حذیفہ اس میں کامیاب ہوئی ہے، حضرت علی بھی پہنچ گئے، اب تینوں نے اس کو گھیرے میں لیا، باقی فوج باقی لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان تینوں نے اس کو مرحب کو، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تلوار اس کو یہاں ایسے لگی گردن کے پاس، 2 پیس ہو گیا، آدھا ٹکڑا اس طرف گرا، آدھا اس طرف گرا۔ جب مرحب گرا تو اس کے ساتھیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، ہتھیار ڈال دیے، یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ اس کے بعد وادی قرا میں ایک اور قلعہ تھا، اس میں بھی بڑی جھڑپیں ہوئیں، پھر تیما، فدق، یہ لوگ خود آ گئے، فدق والے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے، آپ مہربانی فرما کے ہمارے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیں۔ اچھا، ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ مال غنیمت اور مال فے، 2 قسم کا یہ مال جنگ میں حاصل ہوتا تھا۔ اگر دشمن کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، مسلمانوں کو فتح ہوئی، جو مال ملتا تھا یہ مال غنیمت ہوتا تھا، اس کے 5 حصے کیے جاتے تھے، 4 حصے غازیوں میں، فوجیوں میں تقسیم ہوتے تھے، 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے لیں، بیت المال میں ڈال دیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ لیکن مال فے وہ مال ہوتا تھا کہ کافر اور مسلمان کے درمیان کلیش تو ہے اور کشیدگی بڑی، لیکن جب مسلمان جنگ کے لیے آگے بڑھے، دشمن گھبرا گیا اور اس نے ریکویسٹ کی کہ بیٹھ کر میرے ساتھ معاہدہ کر لو، جنگ نہیں کرنا چاہتے، امن کا معاہدہ، وداؤٹ وار، جنگ کے بغیر جو دشمن فتح ہوا معاہدے کی صورت میں، اس سے جو کچھ ملتا وہ خود آفر کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کچھ جرمانہ ڈالتے، اس کو کہتے ہیں مال فے۔ یہ مال اس کے 5 حصے کرنا ضروری نہیں ہوتا تھا، یہ پورے کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چاہیں خود لیں، کسی کو دیں بیت المال میں۔ اسی پر اہل تشیع نے یہ ایشو بھی بنایا کہ فدق کا مال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے ہونا چاہیے تھا، حضرت فاطمہ کا نام لیتے ہیں، اور حضرت فاطمہ کو سارا کچھ وہ ملنا چاہیے تھا، اور وہ لینے کے لیے گئی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس،
اور حضرت ابو بکر صدیق نے منع کر دیا۔ یہ من گھڑت کہانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان موجود ہے کہ ہم انبیاء کرام، ہمارا ورثہ درہم دینار یہ مال نہیں ہوتا، ہمارا سارا مال یہ للہ فی اللہ تقسیم ہوتا ہے۔ ہمارا ورثہ صرف علم ہے، شریعت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے روتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا فاطمہ، شاید آپ کو اس کا حکم معلوم نہیں ہے کہ تمہارے بابا جان نے ہمیں اس کے لیے یہ حکم دیا ہوا ہے۔ خوشی خوشی کہ بابا نے جو حکم دیا بس بات ختم، وہ ہمارا بنتا ہی نہیں ہے۔ خیر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں خیبر میں تھے کہ ایک بڑی تعداد مکہ مکرمہ سے لوگوں کی آئی جو مسلمان ہوئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رشتہ دار بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ احکام بھی نازل ہوئے۔ گدھا، یہ پالتو گدھا جو ہے یہ پہلے حلال تھا، اس وقت خیبر کے موقع پر یہ حرام ہوا۔ اسی طرح متع پہلے حلال تھا، اس موقع پر خیبر کے موقع پر حرام ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احکام نازل ہوئے، اور ادھر ایک واقعہ ہوا کہ سلام ابن مشکم ایک یہودی تھا، اس کی بیوی زینب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کی اگلی جو ٹانگ، جس کو کسائی لوگ دستی کہتے ہیں، یہ گوشت زیادہ پسندیدہ تھا، تو اس نے اس کو فرائی کیا، اس میں زہر لگائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہ بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ بشر بن براء ابن معرور، وہ براء ابن معرور جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، یہ ان کے بیٹے تھے بشر۔ انہوں نے پہلا لقمہ ہی کھایا، حلق سے نیچے ہی نگلا، آن دا اسپاٹ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقمہ ابھی منہ میں تھا، آپ پر وحی آ گئی کہ اس میں زہر ہے، اس کو سپٹ کر دیجئے، تھوک دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک دیا۔ اب وہ عورت پکڑی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگی میں نے تو ایک امتحان رکھا تھا کہ اگر یہ جھوٹا نبی ہوگا، زہر کھائے گا، ہماری اس سے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر سچا نبی ہوگا تو اس کو وحی کے ذریعے بتا دیا جائے گا اور مجھے یقین ہو جائے گا کہ یہ سچا ہے۔ آپ نے فرمایا اب؟ کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ اب بڑی مزے کی بات آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان ہو گئی ہو، چلے میں تمہیں اب معاف کرتا ہوں، لیکن معاف میں اپنا خون کر سکتا ہوں۔ یہ جو میرا ساتھی شہید ہو گیا ہے، اس کا معاملہ اس کے لواحقین ہی تمہارے ساتھ کریں گے، وہ اگر معاف کریں گے تو تمہیں معافی ملے گی، ورنہ میں تمہیں قصاص میں قتل کروں گا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے عہدے، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ اللہ کے بعد فائنل اتھارٹی رسول، وہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں صرف اپنے خون کا تمہارے ساتھ بات چیت کر سکتا ہوں، وہ بندہ جو مر گیا اس کے لواحقین کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں کیا کیا گیا تھا؟ سیرت پڑھنے یا سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذرا اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں، اپنے ارد گرد جو حالات ہو رہے ہیں ان پر ذرا منطبق کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مقتول کے ورثاء کو ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، درخواست کی جا سکتی ہے، کنونس کرنا اور پھر خاص طور پہ فورس کرنا کہ تم یہ دیت لے لو ورنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ سراسر ظلم ہے، نہیں کر سکتے۔
کوئی انتظامیہ، کوئی ایڈمنسٹریٹر، کوئی رولر نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے آرڈر سے یہ بات ثابت کی، ہمیں سبق دیا۔ بہرحال اب بشر کے جو لواحقین تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہمارا بندہ آپ سے زیادہ قیمتی تو نہیں تھا، آپ نے معاف کیا، آپ اپنا خون معاف کر رہے ہیں، ہم نے بھی معاف کیا، اور ویسے بھی اب مسلمان ہو گئی ہے۔ ایک واقعہ یہ ہوا۔ اسی طرح وادی قرہ جب فتح ہوا، میں نے ابھی آپ کو جو بتایا، تو وہاں پر حیی ابن اخطب جو لیڈر یہودیوں کا مارا گیا تھا، اس کی بیٹی حضرت صفیہ یہ لونڈی کی حالت میں، لونڈی کی صورت میں مال غنیمت میں آئی تھی، اور دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حصے میں آئی تھی، لیکن بعد میں صحابہ کرام کا مشورہ آیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، اس طرح وہ ام المومنین بن گئی۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے اس فتح کے بعد ایک اور احسان کرتے ہیں یہودیوں پر، کہ ویسے جب بھی علاقہ فتح ہوا وہ سارا اسلامک اسٹیٹ کے اندر آ گیا، اسلامی ریاست کی پراپرٹی ہو گئی، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ان یہودیوں کو فرمایا کہ یہ زمین بلا شبہ اب اسلامک اسٹیٹ کی ہے، لیکن میں واپس تمہاری ملکیت میں دیتا ہوں، تمہارے پاس ہی رہے گی، تم اپنی جو کاشتکاری کرتے ہو کرتے رہو، تمہاری آمدنی کا تخمینہ لگا کر ہم تم سے اس کا جزیہ اور ٹیکس لے لیا کریں گے۔ بڑی خوشی سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ جوڑ کے شکریہ ادا کیا، بہت بڑا احسان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر۔ اس سے بھی متاثر ہو کر کئی یہودی مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں قدم قدم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کو، نیکی کو، بھلائی کو، خیرخواہی کو نہیں چھوڑا، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹ رہے تھے ایک جگہ پہ سستانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، سارے اپنی جس کو جہاں کوئی جگہ ملی درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تلوار لٹکا دی اور اس درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ اس وقت ایک بدو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھ لیا، تلوار اتار لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یوں آپ کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا نام لیتے ہیں آپ اللہ کا، اب بتائیں یہاں اس پوزیشن میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو میری تلوار سے بچائے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز سن کے بیدار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یقین اور کامل اعتماد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اللہ بچائے گا۔ تم نے کیا سمجھا کہ تلوار تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے تو ساری طاقت تمہارے پاس آ گئی ہے؟ نہیں، طاقت اس تلوار وار میں نہیں ہے، طاقت تو رب العالمین کے پاس ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تم میرا ایک بال بھی کا نہیں کر سکتے، اگر اس کی طرف سے فیصلہ کچھ اور ہو چکا ہو تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار سونتی، فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا یہاں؟ اب اس کے دل میں تو ایمان نہیں تھا، تو وہ کہنے لگا جی آپ کے رحم و کرم پر ہے، آپ چاہیں تو مار دیں، چاہیں تو آزاد کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یاد کرو گے، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ حیران ہو گیا کہ جس کو طاقت مل جائے وہ تو آسرا ہی نہیں کرتا۔ اس بندے کے ساتھ میں اتنی بدتمیزی کر چکا تھا، مارنے کی کوشش تک کی، اب اس کی باری آئی اور میں نے بس ایک جملہ کہا اور اس نے کہا چلو معاف کیا۔ نہیں، ہم نے غلط سمجھا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خون خرابے والا بندہ نہیں ہے،
یہ عام لیڈروں جیسا لیڈر نہیں ہے، یہ تو بڑا کریم آدمی ہے، چنانچہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور اس کے بعد پھر اگلا جو واقعہ ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں یہی جزیہ، ٹیکس، عشر، نصف عشر، یہ سارا وصول کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں اپنے نمائندے بھیجے تھے۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا تھا، اور یہاں کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلے بڑی آؤ بھگت کی، اور اشاروں میں مقصد یہ تھا کہ ہمارے ساتھ رعایت کریں، ہماری آمدنی مثلا 100 ٹن ہے، 80 ٹن شو کر دیں، 80 ٹن جب کم شو ہوگی تو ٹیکس بھی کم بنے گا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے، اور اس کے بعد جیسے ہمارے ہاں بھی کرتے ہیں لوگ، جب ٹیکس والے، ایکسائز والے آتے ہیں تو پھر ان کی خاطر خدمت کی جاتی ہے تاکہ ذرا رعایت ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کہ بندہ ایک طرف دوستی ہوتی ہے، دوسری طرف دشمنی ہوتی ہے، یا کسی کے ساتھ رعایت کرتا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ زیادتی کس کے ساتھ کرتا ہے؟ جس کے ساتھ دشمنی ہو۔ کہا لوگ کتے اور خنزیر کے ساتھ اتنی نفرت نہیں کرتے ہوں گے جتنی میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں، لیکن اس دشمنی میں آ کر میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا کہ تمہاری آمدنی 100 ٹن ہے اور میں 150 یا 110 ٹن شو کر کے تم سے ٹیکس زیادہ لے لوں، ایسا میں نہیں کروں گا۔ میں نے رسول اللہ سے یہ نہیں سیکھا۔ دوسری طرف لالچ ہوتا ہے، تو پیسہ روپیہ کس کو پیارا نہیں ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جس کو بندہ اپنی جان پر قربان کر دیتا ہے، جان بچاتا ہے پیسہ سارا کچھ دے کر۔ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جس کی خاطر میں اپنی جان قربان کرتا ہوں، اب میں وہ چیز اختیار کروں جس کو جان کی خاطر قربان کیا جاتا ہے، یا اس کو اختیار کروں کہ جس کی خاطر جان قربان کی جاتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ تمہاری یہ چند کوڑیوں کی وجہ سے میں رسول اللہ کا حکم چھوڑ دوں؟ تمہاری آمدنی اگر 100 ٹن ہے تو پوری 100 ٹن نہیں لگاؤں گا، 80 ٹن نہیں کروں گا، اور پورا تم سے ٹیکس لوں گا۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام ایسے عدل پسند، انصاف والے تھے۔ اور اس کے بعد اگلا جو واقعہ ہے وہ جنگ موتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بنیں، اور رسول اللہ کے یہ صحابی، انہوں نے جو مثالیں چھوڑی ہیں، تاریخ رقم کی ہے، اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔